ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ محترم حضرات، یہ مبارک مہینہ جو حاجیوں کے جانے کا مہینہ، تمام حاجی حضرات حج کرنے کے ارادے سے، حج ادا کرنے کے ارادے سے جو اپنے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ رسول کی رضا کے لیے خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی زیارت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں ان تمام حاجیوں کے تعلق سے جو بھی باتیں آپ حضرات تک پہنچانے جا رہا ہوں، میری بات کو توجہ سے سنیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حاجی جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یوں سمجھیے کہ وہ رب کا مہمان بن جاتا ہے، وہ رب کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اس اللہ کے بندے کا مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جو رب کا مہمان ہو؟ اللہ اکبر! اور خدا خود کہتا ہے کہ جو میرا بندہ یا میری بندی حج کرنے کے ارادے سے میرے گھر خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی زیارت اور طواف کرنے کے لیے آتا ہے، وہ میرا مہمان ہوتا ہے اور میں خود اس کا میزبان ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر! اے میرے ملت کے نوجوانوں، جب دنیا کا کوئی انسان کسی کے یہاں یعنی مہمان جاتا ہے، اللہ اکبر، تو نامعلوم ان کو کیسی کیسی ان کی عزت اور ان کی توقیر اور ان کی تعظیم کی جاتی ہے، مگر جو اللہ کا بندہ، اللہ اکبر، وہ رب کا مہمان ہو، اس بندے کا مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو میرے ملت کے نوجوانوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، بندہ اس ارادے سے حج کرنے کے لیے جائیں کہ بس میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا جو مقصد ہے اللہ میرے مقصد کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حج ایک ایسی اللہ کی عبادت ہے، ایک ایسی اللہ کی پیاری عبادت ہے کہ جب بندہ حج کر لیتا ہے تو قسم خدا کی حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام خطاؤں کو بخش دیتا ہے، تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ اس کی تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے، اللہ ان کی مفلسی کو دور کر دیتا ہے، اللہ ان کی محتاجی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حج ادا کرنے کی وجہ سے، حج عمرہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کا دولت مند بنا دیتا ہے اور اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، حج ادا کرنے سے بندہ کبھی غریب نہیں ہوتا ہے، وہ مفلس نہیں ہوتا، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی ہے، اس کے رزق میں کبھی تنگی نہیں آتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، ان کی دولت کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، ان کی مفلسی کو اللہ دور فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی میرا بندہ حج کر کے واپس جائے، اللہ اکبر، حاجیوں کے گھر جایا کرو، ان سے ملاقات کرو اور جو ہے ان سے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ وہ بخشا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے جو ہے حج کی برکت سے ان کے سارے خطاؤں کو بخش دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول یہاں تک فرمائے ہیں کہ جب اللہ کا بندہ حج ادا کرنے کے بعد فحش باتوں سے دور ہو جاتا ہے، یعنی کہ فسق و فجور سے دور ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہ سے ایسا پاک اور صاف فرما دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے آیا ہو۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، حج بہت بڑی دولت ہے، حج یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، وہ بڑے خوش نصیب اللہ
اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کی خوش نصیب بندی ہے جو اس مبارک مہینے میں اللہ کے مقدس گھر کی زیارت کے لیے، خانہ کعبے کی طواف کے لیے، مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ان کی قسمت، ان کے مقدر کا عالم کیا ہوگا۔